کہ حج کے اس مقدس سفر میں جب آپ 2 لاکھ کم و بیش خرچ کرتے ہیں تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں۔ دوسری بات، ہم جس خانہ کعبہ کے بارے میں علماء سے سنتے ہیں اور پوری زندگی جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو یا سفر میں ہو، خوش قسمت ہے وہ آنکھیں اور خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو ایسی مقدس جگہ پر جا کر اپنی ان آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھے گا۔ وہ خانہ کعبہ جو اللہ کا پہلا گھر ہے دنیا میں، اور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سب عاشق ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، تو ایک عشق اور محبت کرنے والا ظاہر ہے جب کسی سے عشق اور محبت کرتا ہے تو اس کی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں، جس سے عشق کر رہے ہیں، جس سے اپنا تعلق نبھا رہے ہیں، کاش کہ اس سے ملاقات بھی ہو جاتی۔ جیسے جن بزرگوں سے آپ کو محبت ہے، جن علماء سے آپ کو محبت ہے، آپ کی دینی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش کہ اس عالم سے ہماری ملاقات ہو جائے، اس اللہ کے ولی سے میری ملاقات ہو جائے۔ لیکن خوش قسمت ہے وہ حج کرنے والے حضرات جو مدینہ منورہ کی مبارک سرزمین پر ان کے قدم پڑتے ہیں اور وہ وہاں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ یہ بات کیسے ممکن ہے؟ حضور تو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، قبر میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، جو میری قبر پر آ گیا، میری قبر پر آ کر ہم کو اس نے سلام پیش کیا، درود کا نذرانہ پیش کیا، اس نے گویا کہ مجھ سے ملاقات کی، اور جس نے مجھ سے ملاقات کی میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کے لیے مچل رہا ہوں۔ تو خوش قسمت ہے آپ کہ اللہ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے پہنچنے کی توفیق عنایت فرما رہا ہے۔ دنیا کی ساری دولت ایک طرف، پوری دنیا کے آپ سفر کرنے جائیے، آپ لندن چلے جائیے، جاپان چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، لیکن کوئی خوش قسمتی نہیں اگر آپ مکہ اور مدینہ منورہ چلے گئے تو واقعی آپ نے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے آپ خوش قسمت ہیں۔ بہرحال مدینے کے بارے میں تو اگر ذکر کیا جائے تو گھنٹوں چاہیے۔ یہ وہ مبارک سرزمین ہے جس کے رگ و ریشے سے ہر مسلمان کو فطری طور پر محبت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حج کے پورا طریقہ حج اور بالخصوص یہاں کا آپ کا جو سفر مدینہ منورہ کا ہے اس کے بارے میں بتلاؤں گا۔ پوری غور سے آپ سنیں، یاد رکھیے ٹیکے کا لگنا اصل نہیں، ٹیکہ بالفرض اگر یہاں نہیں لگ سکا حج ہاؤس میں بھی لگ سکتا ہے، لیکن حج کا سیکھنا اصل ہے۔ اگر آپ حج سیکھ کر نہ گئے، آپ کا کوئی عمل چھوٹ گیا تو بعض عمل ایسے ہیں کہ حج بھی نہیں ہوگا، بعض عمل ایسے ہیں کہ اگر وہ چھوٹ گئے تو ایک قربانی کرنا پڑے گی۔ انسان پریشان ہوتا ہے کہ اگر یہ میرا عمل چھوٹ گیا تو کیا کریں، علماء سے رابطہ کرتا ہے۔ لہذا میں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ حج کی ٹریننگ میں جہاں بھی ہو وہاں آپ شریک ہو، اللہ آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ یہاں سے آپ کا سفر مدینہ منورہ کا ہوگا۔ 15 یا 16 جولائی کو آپ کی فلائٹ کا شیڈول آ جائے گا، آپ کے پاس موبائلوں میں میسج آ جائے گا، یا وہاں سے فلائٹ کے سلسلے میں آپ کے پاس لیٹر آ جائے گا۔ جو آپ کا کور نمبر ہے 15 تاریخ کے بعد جب آپ نیٹ پر جا کر اس کور نمبر کو دکھلائیں گے اس کو، تو وہ آپ کے کور نمبر کو جب اس پر سرچ کرے گا تو آپ کا فلائٹ نمبر آ جائے گا انشاءاللہ۔ 24 جولائی کو پہلی فلائٹ ہے، آخری فلائٹ 8 اگست کو ہے۔ امید ہے جو ہمارے ضلع لکھیم پور کے ہیں جولائی کے آخر میں یا اگست کے شروع میں ان کو جانا ہوگا، جو بھی وقت ہو۔ بہرکیف جانے سے پہلے چند گزارشات۔ ابھی آپ نے سنا کہ حج کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں میرے محترم عازمین حج،
کہ حج سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جس کا تعلق اللہ سے ہو، لیکن وہ گناہ کہ جس کا تعلق بندے سے ہو وہ حج سے نہیں معاف ہوا کرتے۔ ایک نہیں، آپ 50 حج کر لیں اس سے نہیں معاف ہوا کرتے۔ مثلا کسی کا پیسہ روپیہ آپ پر بقایا ہے، آپ نے گنجائش کے باوجود اس کا روپیہ، اس کا قرض نہیں دیا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو آپ حج کریں آئیں معاف نہیں ہوگا۔ کسی کی ناجائز زمین آپ نے دبا رکھی ہے، اپنے کھیت میں، اپنے مکان میں، اپنی دکان میں، اپنے تعلقات کی بنیاد پر کسی زمین کو اپنے نام کر رکھا ہے، یاد رکھیے یہ ایک ایسا گناہ ہے جو حج سے معاف نہیں ہوگا، اور یہ حقوق العباد ہے، اس کی مواخذہ اللہ کے یہاں ہوگا۔ اس لیے جانے والوں سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سے قرضے ہیں جن کو ہم جانے سے پہلے ادا کر سکتے ہیں۔ ایک شخص بزنس مین ہے، تاجر ہے، تو ہر بزنس مین کا ایک قرضہ ہوتا ہے جہاں سے وہ سامان پرچیز کرتا ہے، خریدتا ہے، وہ قرضہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ تاجر ہیں تو جہاں سے آپ مال خریدتے ہیں براہ کرم ان کو یہ ضرور بتلائیں کہ میں 40 دن کے لیے سفر پہ ہوں گا، ہمارے پیچھے ہمارا بھائی یا بیٹا ملے گا، یا یہ جو پیمنٹ ہے یہ میں لوٹ کر آ کر دوں گا۔ تاکہ میں یہ بات اس لیے کہہ دیا کرتا ہوں ہر جگہ کہ یہ جو معاشرے میں ایک ہم جملے نکلتے ہیں کہ فلاں شخص حج کر کے چلا آیا، کئی عمرے کر لیے، ہمارے 5000 روپے اتنے سال کے ہیں وہ اس نے ادا نہیں کیے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جملے آپ کا عمل ختم کر سکتا ہے اگر آپ یہ ارادہ کریں کہ ہم پائی ادا کریں۔ ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ سنیے، آپ کو جو جانا ہے تفصیلات تو بہت ہیں، یہ مختصر وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، کچھ کا تعلق مسائل سے ہے اور کچھ کا تعلق تجربات سے ہے۔ آپ سفر میں 46 کلو سامان الاؤ ہے لیگیج میں، جس کے 2 بیگیج بنیں گے، 2 بیگ۔ ادھر سے تو سامان نہیں ہوتا، لیکن میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ادھر سے بھی لے جائیں، ایک اٹیچی یا دوسرا بیگ لے لیں۔ تیسرا ایک ہینڈ بیگ ہے جو 7 kg کا ہو، اس میں آپ 10 kg تک 10 کلو تک سامان رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کا لیگیج ہے اس میں آپ کا کور نمبر پورا UPF فلاں جو بھی ہو، آپ کا نام، آپ کا موبائل نمبر، یہ آپ کسی ہیڈنگ پین سے لکھ لیں اور کوئی علامت بھی لگا لیں، تاکہ جو آپ سامان یہاں پر دیں گے حج ہاؤس میں وہ آپ کو مدینہ منورہ میں دیکھنے کو ملے گا۔ بعض مرتبہ پٹے میں جو پٹے پہ سامان آتا ہے، چونکہ ایک ہی طرح کے بہت سے سوٹ کیس ہوتے ہیں تو اپنا سوٹ کیس پہچاننا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے بتلایا کہ آپ نام بھی لکھ لیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کوئی ڈوری، ریبن یا کوئی چیز ایسی علامت لگا لیں جس سے وہ سمجھ لیں کہ یہ میرا سامان ہے۔ ایک گزارش ہے، جانے سے پہلے اگر 2 دن پہلے، جو آپ کی فلائٹ کی ڈیٹ ہے اس کے 2 دن پہلے آپ کو اپنے کاغذات کسی نہ کسی ذریعے سے حج ہاؤس تک پہنچوانا ہے۔ خود چلے جائیں یا کسی اور سے پہنچوا دیں، یا آپ خود چلے جائیں، وہاں قیام کریں، وہاں رکنے کی بھی اجازت ہے۔ اس کاغذات میں آپ اپنا یہ کارڈ جو آج آپ کو ملے گا، یا جو آپ نے سلپ جس میں آپ نے پیسہ جمع کیا ہے، کوئی بھی ایک سلپ، نہ بھی سلپ ہو، خالی ایک کارڈ ہو جس پہ آپ کا کور نمبر، ڈیٹ آف برتھ، پاسپورٹ نمبر، یہ کارڈ آپ وہاں بھیج دیں۔ ایک گروپ کے ساتھ ایک آدمی حج ہاؤس میں اندر جا سکتا ہے۔ آپ اپنے طور پر طے کر لیں کہ وہ کون ہوگا جو اندر جائے گا۔ پہنچانے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اندر جانے کی اجازت ایک گروپ میں ایک آدمی کی ہے۔ اب آپ اپنے کاغذات وہاں بھیج دیں گے تو وہاں سے آپ کا ٹکٹ، آپ کا پاسپورٹ اور بھی جو چیزیں ہیں وہ مل جائیں گی۔ وہ آدمی وہیں موجود رہے یا چاہے اپنے وطن واپس آ جائے۔ اب فلائٹ کی ڈیٹ جو بھی ہو اس سے کم از کم 1 دن پہلے آپ حج ہاؤس ضرور جائیں۔ اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے پہنچانے والے حضرات ہیں، آپ کے خاندان کا ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے، دوست احباب کا ہے، گزارش یہ ہے کہ آپ سب سے یہ کہیں کہ خدا کے لیے وہاں نہ جاؤ، پریشان مت ہو، ہم یہیں آ جاؤ، یہیں ہم سے ملنا۔ لوگ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنے اس دوست کے ساتھ نہ گیا، رشتہ دار کے ساتھ نہ گیا تو یہ برا مانے گا۔ آپ اس کو سمجھائیں کہ نہیں، تم بیکار پریشان ہوگے، کیونکہ حج ہاؤس میں اندر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔
گرمی میں پریشان ہوتے ہیں، باہر بس کھڑی ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے، یہ بارش کا موسم ہے، اس لیے خدا کے لیے وہاں تھوڑے لوگ جائیں اور جو آئے وہ آپ کے گھر آ جائے، یہاں آپ سے وہ درخواست کرے گا دعا کی، حضور کے روضہ اقدس پر سلام کے لیے کہے گا، تو بس آپ اس کی درخواست کو مان لیں اور اس کو وہیں سے رخصت کر دیں۔ اب جو بھی آپ کی فلائٹ ہو، بہت غور سے سب یہ باتیں سنیں، یہاں سے مدینہ منورہ کے سفر کے لیے آپ کو احرام نہیں باندھنا ہے۔ احرام آپ اپنے لگیج والے باکس میں رکھیں، اس میں تالا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ جہاز کا سفر کرتے رہتے ہیں انہیں اندازہ ہے بغیر لاکر کے جہاز والے نہیں لیا کرتے، اس میں تالا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ اپنا سامان جو بھی لے جائیں، بہت زیادہ کپڑے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، 4 جوڑ کپڑے زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 جوڑ رکھ لیں، وہاں کپڑے گندے نہیں ہوتے۔ بقیہ کچھ کھانے پینے کا سامان رکھ لیں، جو لوگ عزیزیہ کیٹیگری میں ہیں وہاں پر کھانے پینے کے لیے ان کو کچن ملے گا۔ اب آپ حج ہاؤس پہنچ گئے، ایک چیز بغور سنیے گا، حج ہاؤس پہنچ گئے، وطن میں نکلنے سے پہلے 2 کام کریں، ایک نماز پڑھ لیں، اپنے اس سفر میں جانے سے پہلے نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس سفر کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے، اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ خیرات کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، خیرات کر دیں، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اس کے بعد جب آپ یہاں سے نکلے لکھنؤ کے لیے تو آپ مسافر ہیں، راستے میں جو نمازیں پڑھیں گی وہ آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے۔ ہاں اگر کہیں جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں اور مقیم امام ہے تو 4 رکعت پڑھیں گے، اپنی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے۔ حج ہاؤس آپ پہنچ گئے، اب حج ہاؤس میں آپ کا عمل کیا ہے؟ اندر آپ چلے گئے، آپ کا سامان اندر چلا گیا، وہاں جانے کے بعد جو آپ کی فلائٹ ہوگی اس سے تقریباً 5-6 گھنٹے پہلے آپ کا سامان وزن کیا جائے گا، وہ سامان وزن کر کے آپ کو ایک چیز مل جائے گی، ایک کارڈ سا، وہ سامان وہیں سے جہاز پر پہنچا دیا جائے گا اور وہاں آپ کو 2100 ریال دیے جائیں گے، بقیہ کچھ چیزیں ایک بیگ دیا جائے گا، اس میں 2100 ریال ہوں گے، اس میں سب حفاظت سے رکھیں، وہاں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ کرنے کے بعد آپ اطمینان سے رہیں، پھر اعلان ہوگا کہ اس فلائٹ نمبر کے جانے والے حضرات بس پر بیٹھ جائیں، وہ ایک مخصوص جگہ ہے، وہاں تک آپ جائیں گے اور بس پر بٹھا کر حج ہاؤس سے آپ کو ایئرپورٹ لے جایا جائے گا، آپ کا وزن یہی ہو جائے گا، سب کچھ ہی ہو جائے گا۔ اب ایئرپورٹ آپ پہنچ گئے، ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد تو فتن کوئی چیز ہندوستان کی گورنمنٹ والے دیتے ہیں ہدیہ، وہ آپ نے لے لیا، وہاں پر اگر نمازوں کا وقت ہو تو آپ نمازیں پڑھیں، لیکن یاد رکھیے آپ مسافر ہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ فلائٹ عام طور سے جو ابھی تک شروع رہا ہے وہ دن میں 3 ہوئی ہیں، 9:30 بجے، 12:30 1 بجے یا شام کو، جو بھی ہوئی تو بھی پتہ نہیں، اس سے پہلے آپ کو ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا۔ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد آپ اطمینان سے سکون سے بیٹھے، یاد رکھیے احرام نہیں باندھنا ہے، یہی کپڑے پہننا ہے، لیکن اچھے کپڑے پہن لیجیے۔ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد جب جہاز میں داخل ہونے کا مرحلہ ہوگا اس وقت اعلان ہوگا، آپ کا سامان تو جا چکا ہوگا کہ ایک ہینڈ بیگیج آپ کے پاس ہوگا، ہینڈ بیگیج جو ہاتھ میں ہو اس میں یاد رکھیے یہ قینچی، ناخن کٹر، چاقو، اس طرح کی کوئی چیز نہ رکھیں، یہ اگر رکھنا ہے تو لگیج میں دے دیں، چونکہ پھر وہ اسکرین پر آئے گا، کھلوایا جائے گا، دقت ہوگی، کوئی چیز ایسی نہیں رکھیں۔ آپ کو 2100 ریال ملیں گے، الگ سے روپے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لے جانا بھی چاہیں تو 2000 کے نوٹ ہرگز نہ لے جائیں، 2000 کے نوٹ وہاں الاؤ نہیں ہے، اگر آپ لے جائیں گے تو وہاں آپ کے وہ ریالوں میں نہیں بدل سکیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ لے جانا چاہیں تو یہیں ایئرپورٹ پر اپنے انڈین روپوں کو ریالوں میں کنورٹ کر لیں، ریالوں میں یہاں ہو جاتے ہیں، یا ڈالر لے لیں، یہ 2 شکلیں ہیں، ورنہ 2100 ریال بہت ہوتے ہیں۔ اب آپ کو جہاز پر بٹھا دیا، اگر نماز کا وقت ہو تو باوضو ہو آپ ہو جائیں، نماز یہیں پڑھ لیں، اور نہیں تو آپ جہاز میں اگر ٹائم ہو نماز کا جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز میں بیٹھنے کے بعد اب آپ کو سفر کی دعا پڑھنی ہے، سفر کی دعا پڑھائی جاتی ہے سعودی ایئر لائن میں۔ اگر نمازوں کا وقت ہو تو ایک گزارش ہے، بہت غور سے سنیے، نماز کا وقت ہو تو نماز آپ کو پڑھنی ہے، لیکن جہاز کی سیٹ پر بیٹھ کر نہیں پڑھنی۔ اب بہت لوگوں کو دیکھیں گے کہ بیٹھے بیٹھے پڑھنے لگتے ہیں، نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے، قیام فرض ہے،
کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے۔ سعودی ایئر لائنس میں پیچھے جگہ ہوتی ہے جہاں بیک وقت 3-4 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے جب نماز کا وقت ہو جائے آپ پیچھے چلے جائیں، 2 آدمی کر کے چلے جائیں، 3 چلے جائیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ گئے۔ اگر عشاء کا وقت ہے تو ساتھ میں وتر پڑھ لیں، نہیں عشاء کا وقت ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ یہاں سے آپ کا سفر مدینہ منورہ کا ہے، آپ کو لبیک نہیں کہنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی دعاؤں کی کتاب اپنے ساتھ میں رکھنا ہے، قرآن اگر چھوٹا سا ہو تو اس کی تلاوت کرتے رہیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب آپ کے پاس ہو تو اس کو پڑھتے رہیے، اور یہ کیفیت دل میں ہو کہ اب ہم پیارے رسول کے شہر میں جا رہے ہیں۔ لکھنؤ سے جو فلائٹ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے گا، سعودی ایئر لائنس ہوگی، لکھنؤ سے سیدھے مدینے جائیں گے، یہ تقریباً 4.5 سے 5 گھنٹے کا سفر ہے، کبھی وایا ریاض جاتے ہیں کبھی ڈائریکٹ۔ اس 5 گھنٹے میں آپ کو کھانا وانا دیا جائے گا جو کچھ، لیکن بس زیادہ سے زیادہ آپ نیند آ رہی ہے سو بھی سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے، دعائیں پڑھیے، قرآن کی تلاوت کریے، ورنہ آرام سے۔ جہاز میں زیادہ چلن پھرن نہ کریے، ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جہاز میں اتنے چلتے ہیں کہ ایئر ہوسٹس کو منع کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے، اللہ آپ کو خیریت سے اس مبارک سرزمین پر پہنچائے۔ مدینہ منورہ آنے سے پہلے جہاز سے مدینہ منورہ کی عمارتیں دکھتی ہیں، تو اس وقت یہ دعا کر لیے، دعا تو عربی میں ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بہتر طریقے سے اس شہر میں داخل ہونے کی اور بہتر طریقے سے یہاں سے نکلنے کی۔ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، یہ آپ دعا کر لیجئے۔ جب مدینہ منورہ آنے لگے تو بالکل آپ سوئیے مت، چاق و چوبند ہو جائیے اور بیٹھ جائیے، اور اس کے بعد آپ مدینے کی اس سرزمین کو اور مدینے کی عمارتوں کو دیکھیے۔ پھر مدینے کے ایئرپورٹ پر آپ کا جہاز جب لینڈ کر جائے تو اطمینان سے آپ بیٹھے رہیے، جب یہ کہا جائے کہ نکلو تب آپ نکلیے۔ پھر ایک وہاں پر عمارت ہے، وہاں پر آپ کو لے جایا جائے گا، وہاں پر لائن سے پاسپورٹ کی آپ کی چیکنگ ہوگی، پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، اس کی چیکنگ ہوگی، اس پر مہر لگائی جائے گی، عورتوں کی لائن الگ، مردوں کی الگ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس سفر میں گھبرائیے مت، دنیا کے سفر میں گھبرائیے، لیکن حج کے سفر میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اگر کوئی نماز کا وقت ہے تو پڑھ لیجیے، جس لائن میں بھی لگ جائے، بہت سی لائنیں ہوتی ہیں، مدینہ منورہ چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، مشکل سے آپ کو آدھا گھنٹے یا پون گھنٹے میں آپ باہر آ گئے۔ باہر کے پٹے پر آپ کا سامان آئے گا، وہاں پر سے سامان آپ اٹھائیے، وہاں پر معلم کے حضرات موجود ہوں گے، معلم کے حضرات جو متعین ہیں وہ موجود ہوں گے، وہ آپ کے سامان کو آپ کی اس بس میں چڑھائیں گے جس میں آپ کو بیٹھنا ہے۔ بس اس کا خیال رہے کہ آپ کا سامان جب وہ لے کر چلے تو کون سی بس میں وہ چڑھا رہے ہیں، جس بس میں وہ سامان چڑھائے اسی میں آپ کو بیٹھنا ہے۔ اب آپ کو وہاں پر بیٹھنا ہے، بیٹھ کر اب آپ کو جانا ہے اپنے ہوٹل۔ 2 شکلیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ معلم کا آدمی بسوں میں ہی یہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ کے گروپ میں کئے لوگ ہیں، آپ نے کہا میرے گروپ میں 5 ہیں، تو اس نے اپنے ہوٹل کے روم کی کا کارڈ یا چابی نہیں ملی، کارڈ یہ دے دیا کہ بھائی 5 لوگ یہ ایک ساتھ ہیں، یہ ان کا روم نمبر یہ ہے۔ کبھی تو یہ بھی نظام ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ نہیں دیتے، آدھے گھنٹے یا 20 منٹ کے بعد آپ اپنے ہوٹل پر پہنچ گئے مدینہ منورہ میں۔ ہوٹل پر پہنچنے کے بعد بس سے اتریں، آپ کا سامان وہ قلی اتاریں گے، وہی آپ کا سامان اتار کر آپ کے روم تک پہنچائیں گے۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد پہلا عمل یہ ہے کہ جو ہوٹل آپ کو دیا گیا ہے اس کا کارڈ آپ کو ہو سکتا ہے بس میں مل جائے، اس ہوٹل کے ریسپشن پر جائیں، اپنا نام بتائیں، آپ کا نام وہاں کمپیوٹر پہ فیڈ ہوگا، نام سے وہ آپ کو کارڈ دے دیں گے کہ بھائی آپ کا یہ کمرہ ہے۔ جیسے جو لوگ ہوٹلوں پر رکتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ طریقہ کہ انہوں نے چابی دے دی، بتائیے روم نمبر فلاں ہے، لفٹ ہے، آپ چلے جائیے، سامان کی فکر مت کریے، چاہیے تو خود لے جائیے، ورنہ وہ سامان آپ کے وہ قلی آپ کے کمرے تک پہنچا دیں گے۔ اب آپ کمرے میں پہنچ گئے، کمرہ 4 یا 5 یا 3 یا 2 کا ہوگا۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ فوراً مسجد نبوی جائیں، آپ ظاہر سفر کی تھکاوٹ ہے، آپ آرام کر لیں، کھانے کا وقت ہے تو کھانا کھا لیں،
بعض مرتبہ معلم کی طرف سے کھانا ملتا بھی ہے، نہیں ملے تو کسی بھی ہوٹل میں کھانا کھا لیں اور آرام کر لیں، اس کے بعد اٹھیں، نہائیں، خوب اچھی طرح سے نہائیں، صابن سے نہائیں، پھر کپڑے پہنیں۔ مدینہ منورہ ظاہر ہے بڑی مقدس سرزمین ہے، اللہ کے پیارے رسول کے آپ شہر مبارک میں ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، اللہ توفیق دے تو نئے کپڑے پہنے، نئے تو کم از کم دھلے ہوئے۔ آپ اور آپ کی جو عورتیں آپ کے ساتھ ہیں، اچھے کپڑے پہن کر پورے طریقے سے تیار ہو کر اپنے سامان کو حفاظت سے رکھ لیں، سامان چوری نہیں ہوتا۔ یہ 2100 ریال جو آپ کو ملے ہیں یہ بھی یہیں رکھ لیں، تھوڑے بہت 50-100 ریال اپنی جیب میں رکھیں، سارا ریال لے کر جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اپنی عورتوں کو، آپ کی بیوی ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، ان کے ساتھ آپ نکلیں۔ جب آپ مدینہ منورہ کے ہوٹل سے نکلیں تو اس کا جو وزٹنگ کارڈ ہے اس ہوٹل کا وہ لینا نہ بھولیں، وہ کارڈ لے لیں، اس کی جگہ سمجھ لیں، چونکہ واپس آپ کو مسجد نبوی سے یہیں آنا ہے۔ مدینہ منورہ میں ہوٹل زیادہ دور نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد سم جو ہے اب حج کمیٹی کی طرف سے نہیں ملتا ہے، سم کے سلسلے میں تھوڑی سی دشواری آپ کو ہوگی، آپ معلومات کر لیں۔ سم آپ کو جب ملے گا تو آپ کے یہ فنگر پرنٹ لیے جائیں گے، آپ کی آئی ڈی کی فوٹو کاپی لی جائے گی، پھر سم ملے گا۔ اگر سم نہ ملے تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بعد میں لے لیں، لیکن ایک عمل پہلا یہ کر لیں، آپ مسجد نبوی کے لیے جائیں، اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر جائیں۔ مسجد نبوی کے جس دروازے سے آپ داخل ہوں، مسجد نبوی کے دروازے بہت ہیں، 55-56 دروازے ہیں، لیکن جس دروازے سے آپ جائیں گے اس دروازے سے آپ کے ساتھ جو عورتیں ہوں گی وہ نہیں جا سکیں گی، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مسجد نبوی کے تینوں سائڈ میں عورتوں کے گیٹ بھی ہے اور مردوں کا بھی ہے۔ مثلا گیٹ نمبر 25 اگر عورتوں کا ہے تو قریب میں مردوں کا ہے، تو دونوں گیٹ تھوڑے بہت فاصلے سے ہوں گے۔ جب آپ مسجد نبوی کے لیے جائیں گے تو مسجد نبوی آنے سے پہلے چاروں طرف ایک جالی ہے، بڑی جالی ہے، اور اس جالی میں بھی گیٹ لگے ہیں۔ جیسے مسجد نبوی مان لیجیے وہاں سے شروع ہو رہی جہاں پر یہ جامع مسجد ہے، اور اس سے تقریباً اتنے فاصلے پر جالیاں ہیں اور وہ بھی گیٹ ہیں۔ اس گیٹ پر وہ نمبر پڑا ہوگا جو مسجد نبوی کے گیٹ کا نمبر ہے، یعنی جس گیٹ سے آپ کو داخل ہونا ہے اس کے بالکل پیچھے بھی وہی نمبر ہوگا۔ جاتے وقت یہ یاد رکھیں کہ مسجد نبوی کے کس گیٹ سے آپ اندر داخل ہو رہے ہیں، عورتیں جس گیٹ سے داخل ہو وہ نمبر یاد رکھیں۔ جانے سے پہلے اگر مستورات عورتیں آپ کے ساتھ ہیں تو گھبرائیے مت، عورتوں کو ان کے جانے دیجئے اور ان سے یہ کہہ دیجئے کہ دیکھو یہ ایک جگہ آپ پہلے سے متعین کر لیں، جگہ بھی کون سے متعین کریں یہ بھی سن لیجیے۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف لیٹرین باتھ روم بنے ہوئے ہیں، اس پر لکھا بھی ہوا ہے، عربی میں بھی لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے استنجا خانہ، اور عربی میں بھی لکھا ہوا ہے اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اس پر سب پر نمبر پڑے ہیں۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف آپ دیکھیں گے تو 1 سے لے کر 15 باتھ روم ہے اور 15 باتھ روموں پر نمبر پڑے ہیں۔ آپ کا گیٹ کدھر بھی ہو یہ تو نہیں پتا کدھر سے آپ کو جانا ہے، یہ دیکھ لیں کہ اس کے باہر کون سا غسل خانہ اور کس نمبر کا ہے۔ آپ اپنی مستورات سے کہہ دیں کہ لوٹ کے آ کر تم یہاں میرا انتظار کر لینا، ہم آئیں گے تو ہم انتظار کر لیں گے۔ ایک جگہ کے متعین کرنے کی جگہ یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس گیٹ سے آپ داخل ہو رہے ہیں اس کا وہی جالی والا جو گیٹ پیچھے ہے اس پہ 24 یا 25 جو نمبر پر آپ اپنی بیوی یا ماں جو ساتھ میں ہو ان سے کہہ دیں کہ جب تم آنا تو تم یہاں میرا انتظار کر لینا، ہم آئیں گے تو ہم انتظار کر لیں گے۔ عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رونے کی ضرورت نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں دنیا میں کوئی کھو جائے لیکن مدینے کی یہ مبارک سرزمین یا مکے کی یہ مبارک سرزمین ایسی ہے کہ کوئی کھوتا نہیں ہے، کوئی نہیں کھوتا ہے۔ بلا وجہ ہماری عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ میرے شوہر پتہ نہیں کہاں ہیں، اتنی دیر سے انتظار، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر سم مل جائے تو آپ ان کو ایک موبائل الگ دے دیں، اپنے پاس موبائل الگ رکھ لیں، دونوں ایک دوسرے کے نمبر نوٹ کر لیں، جو باہر آ جائے وہ ایک دوسرے کو فون کر لیں۔ اچھا آپ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ داہنے پیر رکھیں، مسجد کی دعا پڑھیں، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو یعنی عصر کے بعد کا یا فجر کے بعد کا وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھیں مسجد نبوی میں، اور اس کے بعد دل میں کیفیت ہو، ہنستے کھیلتے نہ داخل ہوں۔ ظاہر ہے آپ معمولی جگہ پر نہیں جا رہے ہیں،
یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صحابہ کے قدم پڑے، انبیاء کے قدم پڑے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے۔ اب آپ مسجد میں داخل ہو گئے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی نماز کا وقت ہے تو آپ نماز پڑھ لیں، جماعت سے پڑھیں گے، پوری پڑھیں گے، اپنی پڑھیں گے تو 2 رکعت۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کی تڑپ ہے کہ جلدی سے ہم روضہ اقدس پر پہنچیں اور وہاں جا کر سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ روضہ اقدس کہاں ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں، جیسے اس جامع مسجد میں آپ داخل ہوئے تو یہ پچھم ہے، یہ پورب ہے۔ آپ جب داخل ہوں تو داخل ہونے کے بعد سمجھ لیجئے جدھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ادھر آپ چلتے چلے جائیں۔ جہاں پر وہ مسجد ختم ہو رہی ہے اس سے تقریباً 15 فٹ پہلے آپ بائیں طرف مڑ جائیں گے، یعنی جہاں پر مسجد کا اینڈ ہے، آخر ہے، اس سے تقریباً 10-15 فٹ پہلے آپ بائیں مڑیں گے تو یہ مسجد سیدھے روضہ اقدس کے پاس پہنچیں گے۔ اور اگر آپ باب السلام کی گیٹ نمبر 1 کی طرف سے ہیں تو مڑنے کی ضرورت نہیں، بس یہ اتنا ذہن میں رکھیے کہ جو مسجد میں نماز کا رخ ہے وہی رخ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جانے کا۔ اب آپ روضہ اقدس پر جب جائیں گے تو ایک بھیڑ وہاں جا رہی ہوگی، ایک لمبی بھیڑ ہوگی۔ آپ ذہن میں تصور کریں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا رہے ہیں، بھیڑ کے ساتھ چلتے رہیں اور اس کے بعد جب آپ قریب پہنچیں گے تو آپ کو 3 جالیاں نظر آئیں گی، 4 میں پہلی جالی جو ہوگی اس کو چھوڑ دیں، اس میں کچھ نہیں۔ دوسری جو جالی ہے جب آپ ادھر سے جائیں گے تو بائیں طرف یہ جالی پڑے گی، دوسری جالی پر ایک موکھلا بڑا بنا ہوگا، اس پر سبز یعنی گرین اس میں لکھا ہوگا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرے رنگ سے اس کی پلیٹ لگی ہوگی، لکھا ہوگا ہونا رسول اللہ۔ اس کے نیچے جو موکھلا ہے دراصل یہ وہ موکھلا جو ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے جاتا ہے۔ اب جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو یہ موکھلا سامنے ہے، وہاں پر آپ پیچھے بالکل اس کے قریب نہیں۔ ادب یہ ہے کہ ذرا سا احترام یہ ہے حضور کا کہ آپ تھوڑے سے پیچھے ہٹ کر آپ جو سب سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں۔ لمبا سلام کتابوں میں لکھا ہے، اگر وہ کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ذرا پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ یہ پیچھے سے بھیڑ آ رہی ہے ہزاروں کی، اس میں آپ رک نہیں پائیں گے۔ اس لیے اگر یہ راستہ ہے تو پیچھے ہٹ کر آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں۔ جن لوگوں نے آپ سے سلام کے لیے کہا ہے ان کا نام یاد ہو تو نام لے کر حضور کے روضے پر سلام کر لیں، نہ نام یاد ہو تو اتنا یہ کہیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں، ہمارے جن عزیزوں نے، جن دوستوں نے سلام کہا ہے، اے اللہ کے رسول آپ ہم سب کے سلام کو قبول فرمائیں۔ ایک بات یاد رکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے جب آپ جائیں گے اور آپ سلام کریں گے تو اس یقین کے ساتھ سلام کریے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے اس سلام کو سن رہے ہیں۔ حدیث بتلاتی ہے کہ جب حضور کے روضے پر کوئی جاتا ہے تو حضور اس کو دیکھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے سلام کا جواب سنا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کی گناہ ہے کہ جو نہیں سنائی دیتا، لیکن یہ یقین کریں کہ اللہ کے پیارے رسول کے روضے پر جب آپ سلام کریں گے تو سلام کا جواب آئے گا۔ اب آپ سلام کا جواب آ گیا، آپ نے سن لیا، نہیں سنا کوئی بات نہیں، آپ آگے بڑھ جائیے۔ دوسرا معاملہ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے ہونا ابو بکر صدیق، وہ حضرت ابو بکر صدیق، صرف ایک قدم آگے حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، اس پر آپ کو کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق یا رفیق رسول اللہ، یعنی حضور کے رفیق، حضور کے یار غار، اردو میں کہہ لیں۔ اس کے بعد تیسرا موکلا ہے جس پہ لکھا ہے ہونا عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہاں پر کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین یا عمر فاروق۔ بس یہ 3 قبریں مسجد نبوی میں بنی ہیں، یہ آپ کا پہلا عمل ہے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد۔ اس کے بعد خانہ کعبہ ادھر ہے، ادھر کھڑے ہو کر آپ دعا نہ مانگیں، دائنی طرف کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگیں، موقع ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، لیکن بھیڑ ہو تو نہ پڑھیں۔ اس کے بعد سامنے والے دروازے سے باہر نکلیں۔ اب آپ آئے تھے ادھر سے، نکلے ادھر سے، مان لیجیے یہ 3 دروازے ہیں تو یہ 3 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان پر سلام پڑھتے ہوئے آپ باہر نکل گئے۔
لیکن آپ پہلی مرتبہ گئے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اب ہم اپنے ہوٹل کیسے جائیں، اس لیے مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ باہر نکلیں تو پھر کسی دروازے سے آپ پھر مسجد نبوی میں آ جائیں، اور جس نمبر سے آپ اندر آئے تھے وہ کسی سے بھی پوچھ لیں، وہاں جو کام کرنے والے وہ اردو بہت اچھی جانتے ہیں، بنگالی ہیں، پاکستانی ہیں، کہ بھائی فلاں گیٹ نمبر کیا ہے، اس گیٹ نمبر کدھر ہے، اس سے آپ باہر نکل جائیں گے تو بعافیت بخیریت آپ اپنے ہوٹل تک پہنچ جائیں گے۔ اب آپ باہر نکلیں، آپ کے ساتھ مستورات ہوں تو ان کو آپ لے لیں، پھر وہاں پہنچ جائیں۔ یہ میں نے پہلا عمل بتا دیا مدینہ منورہ جانے کے بعد۔ آپ اپنے ہوٹل میں چلے جائیں اور اس کے بعد آرام کریں۔ اب وہاں مدینہ منورہ کے 8 دن صرف یہ عمل کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ باجماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے، جماعت سے نماز پڑھنا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو وہاں زیارت کی جگہ ہیں ایک دن ان کے لیے وقت نکالنا ہے۔ نماز کے تعلق سے ایک بات ضروری بتا دوں، عام طور سے کبھی کبھی یہ ذہن میں آ جاتا ہے کچھ لوگوں کے، میں نے دیکھا ہے، اس ناچیز نے وہاں پر دیکھا ہے کہ نماز تو ہم اپنی ہوٹل میں پڑھ لیں گے، وہاں نماز نہیں پڑھیں گے، مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، ہم سب عاشق رسول ہیں، ظاہر ہے اس کا حج کیسا جس کو حضور سے عشق و محبت نہ ہو، اور عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اس میں اپنی عقل نہ لڑائے، اس میں کسی عالم کی بات نہ سنیں، بلکہ یہ سوچے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، غور سے اس بات کو سنیں، کہ جو شخص میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں جو مدینہ منورہ میں ہے ایک وقت کی نماز پڑھے گا تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر جماعت سے پڑھ لیا تو گویا کہ 13 لاکھ نیکیاں اس نے اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لی۔ تو ایک وقت جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 13 لاکھ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی۔ اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہمیں جماعت تو اپنی کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے یا اپنے ہوٹل سے نکل کر مسجد جا رہا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ نہ معلوم کتنے قدم مسجد نبوی تک جانے میں ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہماری نیکیاں لکھی۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو نماز میں خیالات انسان کے آتے ہیں، گھر کا خیال، دکان کا خیال، اپنے وطن کا خیال، لیکن اس باجماعت نماز پڑھنے والوں میں اگر کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ ہوتا